سر یہ دیکھیں، ایک لڑکی نے آپ کے خلاف کیا کچھ بولا ہے۔ اسلم نے زیان کی طرف فون بڑھایا۔ فون پکڑتے ہی زیان سلطان کی آنکھیں خون چھلکانے لگی۔ زیان سلطان نے ایک ماہ پہلے زارا نامی لڑکی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ ہمنہ کی آواز موبائل فون کے اسپیکر سے گونج رہی تھی۔ زیان کے ہاتھ میں موبائل فون لرزا۔ سر یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، سب لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ کے دشمنوں کو تو موقع مل گیا ہے۔ اسلم نے پریشانی سے کہا، اگلے آدھے گھنٹے میں مجھے یہ لڑکی اپنے سامنے چاہیے اسلم۔ زیان سلطان اسلم کا گریبان پکڑ کر زور سے دھاڑا۔ جی سر۔ اسلم خوفزدہ ہوتا فوراً بھاگا۔ آہ! زیان نے زور سے میز کو ٹھوکر ماری۔ ایک ہفتے بعد الیکشن تھے اور یہ ویڈیو وائرل ہونا اس کے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ صبح کے 3 بجنے میں 1 منٹ باقی تھا۔ پورا شہر نیند میں ڈوبا ہوا تھا، مگر کچھ لوگ اب بھی اپنے کام میں مصروف تھے۔ اسٹوڈیو میں ہر طرف خاموشی تھی۔ چند ایک کیمرہ مین، پروڈیوسر اور رپورٹر ہمنہ قریشی اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ ہمنہ بے دلی سے اسٹوڈیو میں بیٹھے کاغذ دیکھ رہی تھی۔ 30 سیکنڈز ہمنہ، پروڈیوسر کی آواز پر ہمنہ الرٹ ہوئی اور اپنے بالوں کی لٹ پیچھے کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پرومپٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد کیمرے کے اوپر سرخ لگی بتی جل اٹھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں XYZ چینل۔ میں ہوں ہمنہ قریشی، آپ کو کچھ اہم خبروں سے آگاہ کرتے چلیں۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح پراعتماد اور پرسکون تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ بغیر اٹکے روانی سے خبریں پڑھ رہی تھی۔ قومی اسمبلی کے رکن اور ابھرتے ہوئے سیاسی رہنما زیان سلطان آج شہر کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ایک فلاحی منصوبے کے افتتاح میں شرکت کریں گے۔ منصوبے کے تحت شہر کے مضافاتی علاقوں میں نئے ہسپتالوں کی تعمیر کی جائے گی۔ اس نے اگلی خبر پڑھی۔ تقریب 12 بجے منعقد ہوگی۔ ہمنہ تیزی سے ایک کے بعد ایک خبر پڑھی تھی۔ مزید خبریں پڑھتے کیمرہ مین نے اسے ٹائم ختم ہونے کا اشارہ کیا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہمنہ کی بلیٹن ختم کرتے ہی سرخ بتی بجھ گئی۔ جیسے ہی کیمرہ آف ہوا، ہمنہ نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ویل ڈن ہمنہ۔ پروڈیوسر کنٹرول روم سے باہر آئے اور ہمنہ کی تعریف کی۔ تھینک یو سر، ہمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر وہ میں نے آپ سے پرائم ٹائم کا کہا تھا۔ ہمنہ نے پروڈیوسر کو دیکھتے کہا۔ ہاں امنہ، مگر پرائم ٹائم کرنے کے لیے تجربہ چاہیے۔ پروڈیوسر نے ہمنہ کو سمجھانا چاہا۔ سر مگر مجھے 2 سال ہو گئے بلیڈنرز کرتے ہوئے، اور جب تک پرائم ٹائم ملے گا نہیں، تجربہ کیسے آئے گا؟ ہمنہ نے اپنی بات واضح کی۔ وقت آنے پر تمہیں بھی موقع مل جائے گا۔ پروڈیوسر کہہ کر مڑ گیا۔ مل ہی نہ جائے موقع، جب تک باس کی بیٹی پرائم ٹائم کر رہی ہے، مجھے کیسے ہی موقع ملے گا؟ ہمنہ پیر پٹکتی ہوئی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ ہمنہ قریشی تھی جو چھوٹی عمر میں یتیم ہونے کے بعد یتیم خانے میں پلی بڑھی، اور بہت مشکلوں سے فنڈز اور اسکالرشپ پر اس نے اپنا ماسٹر میڈیا سائنس میں مکمل کیا تھا۔ 2 سال سے وہ اس چینل میں جاب کر رہی تھی، مگر اسے 3 بجے کی خبریں ملتی تھیں جو شاید اکا دکا لوگ دیکھتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ پرائم ٹائم کریں اور لاکھوں لوگ اسے سن رہے ہوں، مگر اب تک اس کے خواب کو تعبیر نہیں ملی تھی۔ ہمنہ غصے سے اپنا سامان سمیٹتی اسٹوڈیو سے باہر نکلی اور ہاسٹل جانے کے لیے رکشے میں بیٹھ گئی۔ کیا خبر ہے؟ یہ ایک خفیہ کمرہ تھا جہاں خاموشی سے سازشیں بنی جاتی تھی۔ جی سر، سمبل تیار ہے اس کام کے لیے، اس کی مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گریٹ، اب دیکھتے ہیں کہ زیان سلطان تم اس بار الیکشن کیسے جیتے ہو، اس آدمی نے قہقہے لگاتے ہوئے کہا۔ سر، سمبل کام تو کرے گی، مگر آگے کا کام کس سے کروانا ہے؟ مینیجر نے سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی بھی چینل کے رپورٹر سے بات کر لو، اس مطالعہ خیز خبر کے لیے کوئی بھی آسانی سے رپورٹر مان جائے گی۔ اوکے سر۔ اس کی ہدایت سنتے ہی اس کا مینیجر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سورج کی کرنیں ہر شے پھیل کر صبح ہونے کا عندیہ دے رہی تھی۔ سلطان ہاؤس کے ڈائننگ روم میں سلطان صاحب سربراہی کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ زیان سلطان کلف لگے سفید رنگ کا شلوار قمیض پہنے ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔
سلطان غرتیزی نے سلام کا جواب دیتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھ رہے ہو اس شمس کی چالیں، جان کے جھوٹے جلسے کر رہا ہے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے۔ سلطان صاحب غصے سے اپنے بیٹے زیاد کی طرف دیکھ کر بولے، ریلیکس ڈیڈ، میں لوگوں سے جھوٹے وعدے کرنے کا نہیں بلکہ عملی طور پر وعدہ پورا کرنے کا قائل ہوں۔ زیان نے اطمینان سے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا زیان، جو مرضی حکمت عملی اختیار کرو، مگر اس بار وزیر اعظم تم ہی منتخب ہونے چاہیے، تمہاری پارٹی تمہیں وزیر اعظم بنانے والی ہے، شمس درانی کو جیتنے نہیں دینا۔ سلطان گردیزی زیان سلطان کو دیکھتے بولے، اوکے ڈیڈ، جیسا آپ کا حکم، میں نکل رہا ہوں دورے کے لیے۔ زیان کہتا اٹھا اور دورے میں شرکت کرنے کے لیے باہر کی طرف بڑھا۔ گارڈز کی فوج اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ زیان سلطان قومی اتحاد پارٹی کا ایم این اے تھا جو نوجوان میں مقبول ہو رہا تھا۔ الیکشن سر پر تھے، اس وجہ سے تمام امیدوار اپنی پوری کوشش کر رہے تھے لوگوں کے دل جیتنے کی۔ سب سائڈ پر ہو جائیں۔ زیان سلطان ہاسپٹل میں داخل ہو رہا تھا اور اس کے گارڈ لوگوں پیچھے کر رہے تھے۔ میڈیا بھی زیان سلطان کو کیپچر کرنے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ جی سر، میں پہنچ گئی ہوں، ہمنا نے فون پر اپنے باس کو بتایا جو اس کے ہاسپٹل پہنچنے کا پوچھ رہے تھے۔ سائڈ پر ہو جائیں۔ گارڈ نے ہمنا کو بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کرنا چاہا کہ وہ بری طرح گرنے لگی تھی کہ فوراً زیان سلطان نے آگے بڑھ کر ہمنا کو تھام لیا۔ آپ ٹھیک ہے؟ زیان سلطان نے ہمنا کو سہارا دیتے پوچھا۔ جی شکریہ آپ کا۔ ہمنا حواس باختہ سی سامنے کھڑے زیان سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض پر آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ اپنی وجیح پرسنالٹی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہمنا نے بھوکلا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ زیان سلطان کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس پر ٹھہر گئیں۔ گہرے نیلے رنگ کے شلوار قمیض پر گلے میں دوپٹہ لیے، کمر تک آتے بال کیچر میں مقید کیے، سیاہ آنکھوں والی لڑکی حسین نہ سہی مگر کشش رکھتی تھی کہ دیکھنے والا ایک پل کو ٹھہر جائے۔ سیکیورٹی اپنی جگہ، مگر اس طرح لیڈیز کو دھکا دینا کون سی سیکیورٹی ہے ہاں؟ زیان سلطان نے اپنے گارڈ کو گھورتے ہوئے کہا۔ سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ گارڈ نظر جھکائے بولا، ان سے سوری کہو۔ زیان سلطان نے ہمنا کی طرف اشارہ کرتے کہا، سوری میم۔ گارڈ نے سر جھکائے ہمنا سے معافی مانگی۔ اٹس اوکے، ہمنا نے فوراً سے کہا۔ زیان سلطان کے اس عمل پر لوگوں نے تالیاں بجائیں اور زیان سلطان ہسپتال کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سڑکیں سنسان تھیں۔ ہمنا غصے سے ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی۔ رکشہ آدھے راستے میں خراب ہو گیا تھا، اس نے دوبارہ رکشہ لینے سے بہتر پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ کمینہ کہیں کا، اللہ غارت کرے اس باس کو بھی اور اس پروڈیوسر کو بھی، اور خاص طور پر اس باس کی موٹی بیٹی کو جو سارا دن سیٹ توڑتی رہتی ہے۔ ہم اتنی محنت سے بھاگ کر خبریں لائیں اور وہ آرام سے 5 منٹ میں خبریں سنا دیتی ہے، اور ہمیں غلطی سے خبریں پڑھنے کا موقع مل بھی جائے تو اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ ہمنا غصوں سے بڑبڑائے جا رہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ ہمنا قریشی ہے نا؟ میں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا ہے، آپ XYZ چینل پر کام کرتی ہے نا؟ وہ لڑکی ہمنا کی آنکھوں میں نمی لیے اور چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے، یا پھر یہ کہا جائے کہ امید بھری مسکان لیے ہمنا کو دیکھ رہی تھی۔ حیرت کی بات ہے، لگتا ہے الو ہے جو رات کے 3 بجے خبریں دیکھتی ہے۔ ہمنا نے دل ہی دل میں سوچا، جی میں وہی ہوں۔ ہمنا نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، پلیز میری مدد کر دیجیے۔ وہ لڑکی ہمنا کے ہاتھ پکڑتی التجا کرتی رونے لگی۔ ہوا کیا ہے اور آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہمنا اسی لیے پاس کی پارک میں آ گئی کیونکہ اس کے کھڑوس وارڈن اس لڑکی کو گھسنے نہ دیتی۔ میرا نام زہرا ہے، ایک غریب باپ کی ہوں۔ 1 مہینے پہلے زیان سلطان کے آدمی مجھے زیان سلطان کے فارم ہاؤس لے گئے۔ اس نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور اس کے آدمی مجھے سڑک پر پھینک کر چلے گئے۔ میرے بابا اسی دکھ سے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ وہ لڑکی اپنی آپیتی سناتی بلک بلک کر رو دی۔ اچھا آپ رونا تو بند کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا چاہتی ہیں؟ زیان سلطان کا نام سن کر ہمنا کے ذہن میں ہاسپٹل والا منظر لہرایا تھا، مگر فوراً جھٹک گئی اور اس لڑکی کو تسلی دینے لگی۔ میں نے بہت مشکل سے 1 مہینہ لگا کر زیان سلطان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے۔ مجھے اس کلب میں جاتا وہاں ویٹریس کی نوکری کر کے چھپ کر اس کی تصویر لیے جہاں وہ حرام کام کر رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے انصاف دلائیں اور زیان سلطان کا چہرہ دنیا کے سامنے لائیں۔ وہ لڑکی امید سے ہمنا کے ہاتھ پکڑتی بولی،
پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ لڑکی قابل رحم لگ رہی تھی۔ ہمنا کو اس پر ترس آیا۔ ٹھیک ہے، میں زیان سلطان کے بارے میں ویڈیو بناؤں گی، مگر میں یہ ثبوت اپنے چینل کو نہیں دوں گی، ہمنا نے زارا کو صاف لفظوں میں بتایا۔ مطلب؟ اور اگر چینل کو نہیں دیں گے تو ویڈیو کیسے بنے گی؟ اس لڑکی نے حیرت سے پوچھا۔ کیا بتاؤں، میں یہ ثبوت اپنے باس کو دیے تو اس نے اپنی بیٹی کو 20 کلو کا میک اپ کرا کے ٹی وی کے سامنے بٹھا دینا ہے، اس لیے میں چینل کو نہیں دوں گی بلکہ اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالوں گی یہ ویڈیو۔ میرے پورے 20,000 سبسکرائبرز ہیں، اور ویسے بھی آج کل لوگ ٹی وی پر نہیں فون پر خبریں زیادہ سنتے ہیں، اگر منظور ہے تو بتاؤ، ویسے بھی ویڈیو وائرل ہونے میں تو لمحہ لگتا ہے۔ ہمنا نے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے اگر آپ زیان سلطان کا چہرہ دنیا کے سامنے لا کر رہے گا۔ زارا نے وہ ثبوت ہمنا کو پکڑاتے کہا، ارے تم فکر مت کرو، دیکھنا تمہیں انصاف ضرور ملے گا، مجھے اپنا نمبر دے دو تاکہ ضرورت پڑے تو کال کر لوں۔ ہمنا نے اسے ثبوت پکڑتے ہوئے کہا، جی یہ لے۔ زارا نے اسے اپنا نمبر دیا اور اس کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے چلی گئی۔ زارا سے نکلی جب اس کا فون بج اٹھا تھا۔ کیا بنا سنبل؟ فون کے اسپیکر سے آواز ابھری۔ مشن از سکسیسفل۔ سنبل مسکراتے ہوئے اپنی سم فون سے نکال کر ڈسٹ بن میں ڈالتی آگے بڑھی۔ شام کے وقت سارے کام نمٹانے کے بعد حمدہ نے اپنا کیمرہ سیٹ کیا اور ویڈیو بٹن آن کیا۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، سچ کی کہانی میں خوش آمدید۔ آج میں ایسی حقیقت سے پردہ اٹھانے والی ہوں جو ہمارے معاشرے کی بھیانک سچائی ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگ جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ایسے ہی ایک ہستی جو لوگوں کے سامنے ان کا ہمدرد اور ان کا غمگسار بنا پھرتا ہے، اصل میں اس کا چہرہ بہت بھیانک ہے۔ جی، میں بات کر رہی ہوں زیان سلطان کی، جو ایم این اے ہے اور الیکشن میں امیدوار ہے۔ انہوں نے 1 ماہ پہلے ایک معصوم لڑکی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور پھر سڑک پر پھینک دیا۔ زارا نامی وہ لڑکی بالکل بے سہارا تھی جس کو زیان سلطان نے رون دیا۔ مزید یہ کہ ان کی سرگرمیاں ٹھیک نہیں۔ اس کا ثبوت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ ہمنا نے زیان سلطان کے خلاف سارے ثبوت اپنی ویڈیو میں ڈال کر ویڈیو اپلوڈ کر دی۔ لوگ میں سنسنی پھیل گئی۔ 1 گھنٹے میں ہی اس ویڈیو پر 1 ملین ویوز تھے۔ زیان سلطان کے چاہنے والے حیران تو دوسری طرف اس کے دشمن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ سر غضب ہو گیا۔ زیان سلطان کا مینیجر بھاگتا ہوا آیا۔ ایسا کریں آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیں۔ زیان سلطان جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا فوراً مینیجر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، زیان نے کہتے کال کاٹی اور اسلم کی طرف دیکھا جو اس کا مینیجر تھا۔ کیا ہو گیا اسلم، کیا بات ہے؟ زیان نے اسلم سے پوچھا۔ سر یہ دیکھیں ایک لڑکی نے آپ کے خلاف کیا کچھ بولا ہے۔ اسلم نے زیان کی طرف فون بڑھایا۔ زیان سلطان نے 1 ماہ پہلے زارا نامی لڑکی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ حمدہ کی آواز موبائل کے اسپیکر سے گونج رہی تھی۔ زیان کے ہاتھ میں موبائل فون لرزا۔ سر یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، سب لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ کے دشمنوں کو تو موقع مل گیا ہے۔ اسلم نے پریشانی سے کہا، اگلے آدھے گھنٹے میں مجھے یہ لڑکی اپنے سامنے چاہیے اسلم۔ زیان سلطان اسلم کا گریبان پکڑ کر زور سے دھاڑا۔ جی سر۔ اسلم خوفزدہ ہوتا فوراً بھاگا۔ آہ! زیان نے زور سے میز کو ٹھوکر ماری۔ 1 ہفتے بعد الیکشن تھے اور یہ ویڈیو وائرل ہونا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کیا ہے یہ سلطان؟ سلطان گردیزی غصے سے دھاڑے۔ بابا یہ سب جھوٹ ہے، یقیناً حریفوں کی سازش ہے۔ زیان سلطان بے بسی سے بولا، تمہیں معلوم ہے الیکشن سر پر ہے اور یہ ویڈیو تمہارے لیے کتنی مشکلات لا سکتی ہے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ سلطان گردیزی غصے سے چکر کاٹتے بولے، سر پلیز ٹی وی چلائیں۔ سلطان گردیزی اور زیان سلطان لاؤنج بیٹھے تھے کہ سلطان گردیزی کی سیکرٹری نے گھبراتے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے، ٹی وی آن کرو۔ سلطان گردیزی نے اپنے سیکرٹری کو دیکھتے کہا، ہم آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں گے، قومی اتحاد پارٹی کے ایم این اے زیان سلطان کو الیکشن کے لیے امیدوار کے طور پر پارٹی نے منتخب کیا تھا۔ اسی پارٹی نے زیان سلطان کو امیدواری سے ہٹا دیا ہے۔ اب قومی اتحاد پارٹی کے نئے امیدوار طلحہ قاسمی ہیں۔ اسکرین پر جیسے جیسے خبر چلتی گئی، زیان سلطان اور سلطان گردیزی کے ماتھے پر بل آتے گئے۔ وہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ زیان سلطان نے غصے سے ریموٹ پھینکتے ہوئے کہا، انس لغاری کو فون لگاؤ۔ سلطان گردیزی نے پارٹی رکن کا نام لیا۔ انس صاحب، آپ کیسے طلحہ قاسمی کو نیا امیدوار منتخب کر سکتے ہیں؟ زیان سلطان زور سے چلایا۔
زیان صاحب، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کیا خبریں چل رہی ہیں۔ ہم اپنی پارٹی کو آپ کی وجہ سے ڈبو نہیں سکتے۔ انس لغاری نے بنا لگی لپٹی کے زیان کو کہا۔ مگر انس، تم میرا ہی لحاظ کر لیتے۔ سلطان گردیزی نے زیان سے فون لیتے کہا۔ آپ کا لحاظ ہی تو کیا ہے سلطان صاحب کہ زیان صاحب کو صرف امیدوار کے درجے سے ہٹایا، پارٹی سے ہی نہیں نکالا، اور یہ بھی عارضی طور پر ہے۔ آپ امیدواری کو چھوڑیں اور یہ ثابت کریں کہ زیان سلطان بے قصور ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ زیان سلطان کو پارٹی سے بھی نکالنا پڑے۔ خدا حافظ۔ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ سلطان گردیزی صوفے پر ڈھہ گئے۔ بابا، زیان پریشانی سے سلطان گردیزی کی طرف بڑھا۔ 15 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن جیت جائے۔ پہلے تمہارے دادا نے کوشش کی، پھر میں نے اپنی ساری زندگی اس سیاست کو دی، اور اب جب کرسی پر بیٹھنے کا وقت آیا تو دشمن نے چال چل دی۔ زیان، تمہارے پاس صرف کلتا کا وقت ہے۔ کیسے بھی کر کے اپنے آپ کو اس الزام سے بری کرو، نہیں تو سب برباد ہو جائے گا۔ سلطان گردیزی کی آنکھوں میں ایسی وارننگ تھی کہ زیان سلطان گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بابا، آپ فکر مت کریں، میں یہ سب فکس کر دوں گا۔ زیان کہتے ساتھ اٹھا اس کا فون بج اٹھا۔ سر کام ہو گیا ہے۔ فون پر اسلم کی آواز گونجی۔ آ رہا ہوں میں۔ زیان سلطان فوراً سے کہتا پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ایک پرتعیش کمرہ تھا، ہر چیز نفاست سے سجی ہوئی تھی، اور ڈیکوریشن پیسز ہی اس قدر مہنگے تھے کہ حمنہ قریشی ان کی قیمت سنتی تو ہوش کھو بیٹھتی۔ تم لوگ کون ہو اور مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ حمنہ نے دروازہ کھٹکھٹاتے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ لوگ دن دہاڑے اس کے ہاسٹل میں گھسے اور بغیر کسی کی پرواہ کیے زبردستی اسے اٹھا کر لے آئے۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں اس قدر بڑی بندوقیں تھیں کہ کوئی حمنہ کی مدد کرنے کو نہ بڑھا۔ حمنہ، تم نے زیان سلطان کے خلاف ویڈیو بنا کر اپنے ساتھ بہت غلط کیا ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اپنی دوست کی بات اس کے ذہن میں لہرائی تو خوف سے حمنہ کا دل لرزا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور زیان سلطان اندر داخل ہوا۔ اسلم، باہر جاؤ۔ زیان نے اسلم کو باہر جانے کا اشارہ کیا، وہ تو سر جھکائے باہر نکل گیا۔ تو تم ہو وہ جس نے میرے خلاف وہ گھٹیا ثبوت وائرل کیے۔ حمنہ کو دیکھ کر زیان کے ذہن میں ہاسپٹل والا واقعہ لہرایا۔ زیان نے آنکھیں پڑھ کر سختی سے حمنہ کا بازو دبوچا۔ چھوڑے مجھے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس تمہارا اصلی چہرہ سب کے سامنے لائی ہوں۔ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے، لوگ بھی اب تمہاری اصلیت سے واقف ہو چکے ہیں۔ حمنہ غصے سے زیان سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، بکواس بند کرو اپنی۔ تمہاری وجہ سے میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، صرف تمہاری وجہ سے مجھے پارٹی سے نکالنے کی باتیں چل رہی ہیں۔ زیان نے حمنہ کے بازو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، یہ سب کچھ تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حمنہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی بولی، مگر زیان کی گرفت بہت سخت ہو گئی۔ بتاؤ مجھے، کس کے کہنے پر کیا تم نے یہ سب؟ زیان نے حمنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے جھنجھوڑا۔ کسی کے کہنے پر نہیں کیا۔ حمنہ نے فوراً انکار کیا۔ جھوٹ مت بولو، سچ سچ بتاؤ کہ کس کے کہنے پر کیا ہے تم نے یہ سب؟ زیان نے اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے دھاڑا، اس نے مجھے برباد کیا اور سڑک پر پھینک دیا۔ زہرا کی آواز حمنہ کے کان میں گونجی، دیکھو میرے قریب مت آنا، اگر تم نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تو تم اس سے زیادہ رسوا ہوگے۔ حمنہ خوفزدہ لہجے میں بولی، کیا؟ زیان سلطان نے اس کی بکواس پر ناسمجھی سے اسے دیکھا، اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس کا غصہ سرے سے عود آیا۔ اگلے لمحے زیان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی، جو اس نے فوراً چھپا لی۔ ہاں، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ، اس لیے جلدی سے بتاؤ کہ کس کے کہنے پر تم نے یہ سب کیا۔ زیان سلطان نے بیڈ پر اپنا گھٹنا ٹکایا اور حمنہ کو بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے قریب کیا کہ ان دونوں کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ بتاتی ہوں، زارا نامی ایک لڑکی جس کی عزت تم نے برباد کی تھی، اسی نے مجھے سارے ثبوت دیے تھے۔ حمنہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ حمنہ کی پہلی بات پر زیان کے ماتھے پر بل پڑے، مگر اگلی بات سن کر وہ چونکا۔ اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے تمہارے پاس؟ زیان نے فوراً پوچھا۔ ہاں ہے، حمنہ فوراً بولی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کیجیے۔ حمنہ نے نمبر ملایا مگر نمبر بند تھا۔ ڈیم اٹ! زیان نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ حمنہ زور زور سے رونے لگی۔ چپ کرو خبردار، جو روئی تم! زیان نے چلاتے ہوئے کہا، جس پر حمنہ نے سہمی نظروں سے زیان کو دیکھا۔ میرا نقصان تم نے کیا ہے، اب بھرپائی بھی تم ہی کرو گی۔ زیان نے حمنہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ حمنہ نے حیرت سے زیان کو دیکھا۔
ابھی کہ ابھی تم مجھ سے نکاح کرو گی اور 1 گھنٹے بعد بیان دو گی کہ تم نے وہ سب جھوٹ کہا تھا۔ زیان نے اسلم کو فون ملاتے حمدہ کو دیکھ کر کہا، ہیلو اسلم، ہاں، فوراً سے مولوی اور گواہوں کا انتظام کرو۔ زیان نے فوراً کہتے کال کاٹ دی۔ کیا نکاح؟ اور وہ بھی آپ سے؟ ہرگز نہیں، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ حمدہ اپنے آنسو پوچھتے ہمت جمع کرتے زیان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، تمہیں بتایا، اور اگر تم نے نکاح نہ کیا تو تمہاری اس زارا کے بقول جو میں نے اس کے ساتھ کیا وہی تمہارے ساتھ کروں گا۔ زیان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ حمدہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ جیسے انسان سے نکاح نہیں کروں گی جو عورت کو کھلونا سمجھتا ہو۔ حمدہ چلائی، آواز نیچے۔ زیان اپنے قدم حمدہ کی طرف بڑھاتے بولا، پلیز، میں نکاح نہیں کروں گی مگر بیان دے دوں گی۔ حمدہ روتے ہوئے بولی، نکاح تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد اتنی آسانی سے تو چھوڑنے والا نہیں تمہیں۔ زیان نے حمدہ کا گال سہلاتے ہوئے کہا، جس پر وہ دبک کر پیچھے ہٹی، سر، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ اسلم کی آواز پر زیان نے حمدہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے باہر کے لیے جانے لگا۔ پلیز ایسا مت کریں، حمدہ نے روتے ہوئے التجا کی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہارا لگایا گیا الزام سچ کر دوں؟ زیان اس کے کان کے پاس پھنکار کر بولا، نہیں۔ حمدہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، تو پھر چپ کر کے چلو۔ زیان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حمدہ قریشی ولد عرفان قریشی، آپ کا نکاح زیان سلطان ولد سلطان گردیزی کے ساتھ طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے حمدہ سے پوچھا۔ حمدہ نے ایک نظر زیان کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف دکھ رہا تھا کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ قبول ہے، حمدہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کئی آنسو اس کے گال پر لڑکے۔ حمدہ کی رضامندی کے بعد مولوی صاحب زیان سلطان سے مخاطب ہوئے، زیان سلطان ولد سلطان گردیزی، آپ کا نکاح حمدہ قریشی ولد عرفان قریشی کے ساتھ طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے زیان سے پوچھا۔ قبول ہے، زیان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ دونوں نے بغیر کسی خوشی کے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ چلو بیگم صاحبہ۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد زیان سلطان حمدہ کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑتے اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ حمدہ جو وہ مشکل چل رہی تھی، بلکہ زیان اسے گھسیٹ رہا تھا، اس نے زیان سے پوچھا، پتہ چل جائے گا وائفی۔ زیان نے کہتے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی آگے بڑھا گیا۔ زیان اسے ایک ہال میں لے آیا تھا جہاں کافی لوگ جمع تھے۔ یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ حمدہ نے زیان سے پوچھا۔ بیگم صاحبہ، یہاں پریس کانفرنس ہونے والی ہے جو آپ دیں گی اور اپنے شوہر پہ لگائے ہوئے الزام کو جھوٹا قرار دیں گی۔ زیان سلطان نے حمدہ کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کے گال کو سہلایا۔ میں اب آپ کی بیوی ہوں، اتنے سارے لوگوں کے سامنے آپ مجھے ذلیل کرنے کے لیے لائے ہیں؟ حمدہ نے نم آنکھوں سے زیان کی طرف دیکھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر زیان کو تکلیف ہوئی۔ مائی وائفی، اب آپ میرے نام سے جڑی ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کہہ سکے، مگر یہ الزام ہٹانا بہت ضروری ہے۔ میری فیملی کی ساکھ داؤ پر لگی ہے، اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں یہاں نہ لاتا۔ زیان نے باشانی سے حمدہ کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا اتنے لوگوں کے سامنے یہ بات کہنا حمدہ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ حمدہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ زیان سلطان اسٹیج پر کھڑا پریس کانفرنس کر رہا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے چاہنے والے مجھ سے ناراض ہیں۔ میں آپ سب سے بہت شرمندہ ہوں کہ آپ لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی اس خبر سے، مگر حمدہ قریشی، وہ رپورٹر جس نے میرے خلاف وہ ثبوت دیے تھے، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ زیان سلطان نے اسلم کو اشارہ کیا جس نے حمدہ کو اسٹیج پر بھیجا۔ السلام علیکم، میں حمدہ قریشی، جس نے کل آپ سب کے سامنے زیان سلطان پر الزام لگایا تھا۔ زیان نے نوٹ کیا کہ حمدہ کانپ رہی تھی۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر شاید وہ نروس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں روسٹ روم کے پیچھے کھڑے تھے۔ زیان نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی انگوٹھی سے سہلانے لگا۔ پیغام صاف تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ زیان کے اس عمل سے حمدہ کو ڈھراس ملی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کا منہ توڑ دیتی۔ میں یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے وہ سب جھوٹ کہا تھا تاکہ زیان سلطان الیکشن نہ لڑ سکے۔ میں یہ سب بغیر دباؤ کے کہہ رہی ہوں، بلکہ جو سچ ہے وہ کہہ رہی ہوں۔ حمدہ کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا اور اس نے اپنی بات ختم کی۔ ہال میں چائے مغیا ہونے لگی۔ کس قدر گھٹیا لڑکی ہے۔ کچھ لوگ زیان سے ہمدردی کر رہے تھے تو کچھ حمدہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔
ایک سیکنڈ، کل جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا وہ حمنہ قریشی تھی، اور آج میرے ساتھ کھڑی یہ لڑکی حمنہ زیان سلطان ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری بیوی کے بارے میں کچھ غلط مت کہیں۔ اس کی عزت میری عزت ہے، شکریہ۔ زیان نے کہتے حمنہ کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں لیا اور ہال سے نکلتا چلا گیا۔ حمنہ نے نم آنکھوں سے اس شخص کی طرف دیکھا جو اس کی ڈھال بن گیا تھا، مگر وہ یہ بات فراموش نہیں کر سکتی تھی کہ اس نے کیسے دھمکا کر اس سے نکاح کیا تھا۔ یہ ایک آفس کا منظر تھا جہاں ایک سیڑھی پر زیان اور حمنہ پریس کانفرنس کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ڈیم اٹ سنبل، تم نے کس لڑکی کو کام دیا ہے؟ اس نے زیان سے نکاح کر کے اس کے سارے الزام دھو دیے، ایک کام بھی تم سے ڈھنگ کا نہیں ہوا۔ شمس درانی نے غصے سے پیپر ویٹ دیوار پر مارتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا سر کہ وہ ایسا کرے گی، مگر آپ فکر مت کریں، ہمارا مقصد یہ تھا کہ زیان سلطان الیکشن میں کھڑا نہ ہو، اور وہ ہو چکا ہے، آپ ریلیکس کریں۔ سنبل نے شمس درانی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، مگر زیان پر نظر رکھو، مجھے یقین ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ شمس درانی نے پریشانی سے ٹہلتے ہوئے کہا، جس پر سنبل سر ہلا گئی۔ زیان سلطان حمنہ کو لے کر سلطان ہاؤس میں داخل ہوا۔ ویل ڈن مائی سن، تم نے کر دکھایا۔ سلطان گردیزی آگے بڑھتے ہوئے زیان سلطان کو گلے لگا گئے۔ سلطان گردیزی کی نظر زیان کے پیچھے کھڑی حمنہ پر گئی۔ تم اس لڑکی کو کیوں اٹھا لائے؟ ہمارا کام ہو گیا نا، اب اسے فارغ کرو۔ سلطان گردیزی نے زیان کو دیکھ کر کہا۔ سلطان گردیزی کی بات پر حمنہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے ابھی اعتراف کیا تھا کہ زیان پر اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس کی ریپوٹیشن خراب ہو چکی تھی، اگر زیان اسے چھوڑ دیتا تو وہ کہاں جائے گی؟ کوئی ہاسٹل اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اسے کہیں جاب بھی نہیں ملے گی۔ یہ سب سوچ کر حمنہ کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ ڈیڈ، حمنہ اب میری بیوی ہے اور وہ میرے ساتھ ہی رہے گی، زیان نے حمنہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر حمنہ نے حیرت سے زیان کو دیکھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کو ایک کے بعد ایک جھٹکا دے رہا تھا۔ یہ اس کمرے والے ظالم زیان سے بالکل مختلف تھا۔ کیا کہہ رہے ہو زیان؟ یہ لڑکی تم اسے اپنی بیوی بناؤ گے؟ سلطان گردیزی نے حقارت سے حمنہ کو دیکھا۔ ڈیڈ پلیز، میں بیوی بناؤں گا نہیں، یہ اب میری بیوی بن چکی ہے، اور کوئی میری بیوی کے خلاف کچھ بولے مجھے برداشت نہیں۔ زیان کہتا حمنہ کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تم اندر جاؤ، میں آتا ہوں۔ زیان اسے کمرے کے باہر چھوڑتا اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ زیان حمنہ کو چھوڑ کر اسٹڈی میں آیا جہاں سلطان گردیزی فون پر بات کر رہے تھے۔ فون اسپیکر پر تھا اور یقیناً کال پر انس لغاری تھے۔ گردیزی صاحب، بھول جائیں جو کچھ ہوا، لوگ زیان سلطان کو واپس امیدوار کے طور پر دیکھنا چاہ رہے ہیں، پلیز زیان کو کہیے کہ آ جائے۔ طلحہ نے خود انکار کر دیا ہے کہ وہ کیسے اپنے بھائی جیسے زیان کی جگہ لے سکتا ہے۔ انس لغاری کی بات سن کر سلطان گردیزی نے مسکرا کر زیان سلطان کی طرف دیکھا جو انس لغاری کی بات پر آئیبرو اچکائے کھڑا تھا۔ یہی سیاست ہے، لوگ آپ کے اچھے وقت میں آپ کے ساتھ اور برے وقت میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ جی انکل، میں نے تو صاف منع کر دیا کہ میں زیان بھائی کی جگہ نہیں کھڑا ہو سکتا، آخر اس سیٹ پر ان کا حق ہے، انہوں نے کتنی محنت کی ہے۔ طلحہ قاسمی نے سلطان گردیزی سے کہا، اگر اتنا پیار تھا مجھ سے تو میری جگہ امیدوار بن کر کھڑے ہونے آیا کیسے تو؟ زیان سلطان نے غصے سے طلحہ کی بات کے جواب میں کہا، معاف کر دے یار، بابا نے ایموشنل بلیک میل کر دیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ تو بے قصور ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ تو یہ بات ثابت بھی کر دے گا، طلحہ نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ طلحہ قاسمی اور زیان سلطان بچپن کے دوست تھے اور اب سیاست میں بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا طلحہ بیٹا، تم پریشان مت ہو، میں اسے بھیج دوں گا، سلطان گردیزی نے کہتے فون بند کر دیا۔ مبارک ہو مائی چیمپ، سلطان گردیزی نے زیان سلطان کے چوڑے شانوں پر اپنے بازو رکھے۔ آج مجھے لگ رہا ہے میں پھر سے جوان ہو گیا، تم اس سیٹ کے حقدار ہو زیان، اپنے باپ کا سر ہمیشہ اونچا رکھنا اور یہ بات ثابت کرنا کہ ہر کوئی کرپشن کرنے نہیں بلکہ ملک کو بہتر بنانے بھی آ سکتا ہے۔ سلطان گردیزی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ڈیڈ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کا خواب پورا کروں گا۔ زیان نے سلطان گردیزی کی گلے لگتے کہا، ڈیڈ آپ سے ریکویسٹ تھی۔ زیان نے سلطان گردیزی کو دیکھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بولو بیٹا۔ سلطان گردیزی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، حمنہ کو ایکسیپٹ کر لیں اور اسے وہی پیار دیں جو اگر اس کی جگہ کوئی اور میری بیوی بن کر آتی تو آپ اس کو دیتے، آخر کو اکلوتی بہو ہے آپ کی، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے موم سے کیسے خاندان سے لڑ کر پسند کی شادی کی تھی، اب میری بیوی کو بھی اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیں۔ زیان نے سلطان گردیزی کو چھیڑتے کہا، تمہاری موم اس قابل تھی کہ اس کے لیے سب سے لڑا جاتا، بس بہت جلدی چھوڑ کر چلی گئی وہ۔
سلطان گردیزی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ڈیڈ پلیز ایموشنل نہیں ہونا، مام آج ہوتی تو اپنی بہو کو فل سپورٹ کرتی، نہ کہ آپ کی طرح ساس بن کر لڑتی اور اس کے خلاف ہو جاتی۔ زیان نے بمشکل اپنا قہقہہ روکتے کہا، واٹ؟ تم میری اتنی کول پرسنالٹی کو ان تیز ترار سانسوں سے ملا رہے ہو؟ سلطان گردیزی نے زیان کو گھرتے کہا، ہاں ڈیڈ، آپ کی پرسنالٹی کو نہیں، آپ کی حرکتوں کو۔ زیان نے ہنستے ہوئے کہا، شرم کرو، باپ کا مذاق بناتے ہو۔ سلطان گردیزی مصنوعی ناراض ہوتے بولے، اچھا ڈیڈ بی سیریس، ہم نہ اچھی لڑکی، وہ بس اس سے غلط بیانی کی تھی اس لڑکی نے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنا دل بڑا کریں گے۔ زیان نے امید بھری نظروں سے سلطان گردیزی کو دیکھتے کہا، اچھا یار، تمہارے لیے یہ بھی کر لیں گے۔ سلطان گردیزی نے محبت سے زیان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، لو یو ڈیڈ۔ زیان مسکراتا ان کے گلے لگ گیا۔ حمنہ کو سلطان ہاؤس آئے 4 دن ہو چکے تھے۔ اس دوران زیان اتنا مصروف تھا کہ ان دونوں کی ٹھیک سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ان دنوں وہ گھر پر بھی کم ہی پایا جاتا تھا۔ زیان صبح صبح کہیں چلا گیا تھا۔ حمنہ بور ہوتی لاؤنج میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ اس نے جیسے ہی ٹی وی چلایا، سامنے XYZ چینل اوپن ہو گیا۔ اوہ نو، موٹی کہیں کی، دوسرا کو حق کھا رہی ہے۔ حمنہ نے غصے سے چینل بدل دیا۔ بریکنگ نیوز، عام انتخابات کے نتائج کے بعد قومی اتحاد پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے اور پارٹی کے رہنما زیان سلطان ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ ٹی وی پر ہیڈ لائن چل رہی تھی۔ رپورٹر بار بار خبر کو مختلف انداز میں بول رہی تھی۔ مبارک ہو، سلطان گردیزی حمنہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم انکل، آپ کو بھی مبارک ہو۔ حمنہ نے سلطان گردیزی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ سلطان گردیزی صوفے پر بیٹھتے بولے۔ میں ٹھیک ہوں۔ حمنہ کنفیوز ہوتی ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دل لگ گیا آپ کا گھر میں؟ سلطان گردیزی نے مسکراتے ہوئے حمنہ سے پوچھا۔ جی بہت اچھا ہے آپ کا گھر، اور دل لگنے کی کیا بات ہے، اچھا تو لگے گا ہی، پہلی بار گھر میں رہ رہی ہوں، ورنہ بچپن سے پہلے یتیم خانے اور پھر ہاسٹل۔ حمنہ کی آواز رہن گئی۔ اس کی بات پر سلطان گردیزی خاموش ہو گئے۔ زیان تنگ تو نہیں کرتا؟ سلطان گردیزی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، اگر اس نے تنگ کیا تو میں بھی اسے تنگ کروں گی۔ حمنہ بال جھٹکتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر سلطان گردیزی ہنس پڑے۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ سلطان گردیزی نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ حمنہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ کن حالات میں تم دونوں کی شادی ہوئی، مگر زیان تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تم بھی اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے یہ معلوم کہ اس الزام کی وجہ سے ابھی تک تمہارا دل زیان کے لیے صاف نہیں ہوا، مگر زیان بہت اصول و ضوابط رکھنے والا شخص ہے۔ ایسے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا بیٹا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں اس نے لڑکی نے کبھی بدتمیزی تو کیا بات تک نہیں کی، وہ تو غرض الرجک تھا۔ اس کے مینیجر رکھتے وقت ہم نے کچھ لڑکیوں کے انٹرویوز لیے، لیکن اسے صاف انکار کر دیا کہ وہ میل مینیجر ہی ہائر کرے گا۔ پھر اس نے خود اسلم کو ہائر کر لیا۔ میں بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ الزام واقعی الزام تھا، اور یہ کہ تم اپنا دل صاف کرو اور اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو۔ سلطان گردیزی نے حمنہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کو کیسے پتا کہ میں نے زیان کے لیے دل صاف نہیں کیا؟ حمنہ نے سلطان گردیزی سے پوچھا۔ جب کل رات اسے آپ نے کمرے سے نکالا تھا، دیکھ لیا تھا میں نے۔ سلطان گردیزی کے کہنے پر حمنہ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ چلو اب شرمندہ مت ہو، میری بات پر عمل کرنا۔ سلطان گردیزی نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری انکل، میں پوری کوشش کروں گی۔ اچھا مجھے کچھ کام ہے۔ حمنہ کہتی فوراً سے کمرے کی طرف بھاگی۔ سلطان گردیزی اس کی جلد بازی پر مسکرا دیے۔ اف اللہ، کیا سوچ رہے ہوں گے انکل میرے بارے میں؟ حمنہ تکیے پر مکہ مارتے بولی۔ زیان تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا تو حمنہ گلابی رنگ کی شلوار قمیض پہنے پاپ کارن کھاتے مووی دیکھ رہی تھی۔ اپنے کپڑے لینے آیا ہوں، زیان نے حمنہ کو بتایا۔ تو میں نے کچھ کہا؟ حمنہ نے آبرو اچکاتے پوچھا۔ تم کچھ کہتی نہیں، جنگلیوں کی طرح لڑتی ہو۔ زیان بڑبڑاتا اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ کیا کہا؟ حمنہ فوراً اس کے پیچھے آتے بولی۔ کچھ نہیں، تمہارے کان بج رہے ہیں، زیان کہتا کپڑے لے کمرے سے جانے لگا جب حمنہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ حمنہ نے اسے باہر جاتے دیکھا تو پوچھا۔ گیسٹ روم میں۔ زیان نے حمنہ کو دیکھ کر ناسمجھی سے کہا، یہیں چینج کر لو۔ حمنہ زیان کو دیکھتی بولی۔ کیا؟ زیان حیرانی سے حمنہ کو دیکھنے لگا۔
میرا مطلب ہے واش روم میں، حمنا سرخ ہوتی بولی۔ اوہ یہ کہو نا۔ زیان کہتا واش روم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد زیان واش روم سے نکلا۔ سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہنے وہ خوبرو لگ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زیان نے آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے پوچھا۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ حمنا نے اس کو اتنا تیار ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ پارٹی میں جا رہا ہوں، الیکشن جیتنے کی خوشی میں آج پارٹی ہے۔ زیان نے اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتے ہوئے کہا۔ صرف مردوں کی پارٹی ہے؟ حمنا نے گردن پر ہاتھ پھیرتے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے پوچھا۔ نہیں، کپلز انوائٹڈ ہیں۔ زیان گھڑی پہنتے بولا۔ تو پھر آپ کیوں اکیلے جا رہے ہیں؟ حمنا نے فون استعمال کرنے کی اداکاری کرتے کہا۔ کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ زیان حیرت سے اسے دیکھتا بیڈ کے پاس آیا۔ نہیں تو میں نے کب کہا کہ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہو، میں تو بس پوچھ رہی تھی، حمنا گھبراتے ہوئے بولی اور وہاں سے جانے لگی جب زیان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، تیار ہو جاؤ، زیان کہتے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے تو ایسے ہی، حمنا منمناتے ہوئے کہنے لگی کہ زیان نے اس کی بات کاٹ دی۔ جاؤ حمنا، تیار ہو، میں ویٹ کروں، اور تمہارا ڈریس وارڈروب میں رکھا ہے۔ حمنا تو بات کر کے ہی پھنس گئی۔ زیان کی بات پر حمنا چاروں ناچار کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ زیان نے مسکرا کر اس کی پشت دیکھی۔ حمنا میرون رنگ کی لانگ شرٹ پر کیپری پہنے کندھے پر نیٹ کر دوپٹہ پھیلائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ۔ زیان نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ حمنا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہلکا پھلکا میک اپ کر رہی تھی کہ زیان نے پیچھے کھڑے ہوتے اس کی پشت سینے سے لگا لی۔ بیوٹیفل۔ زیان نے حمنا کے کان میں سرگوشی کی اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن پر بوسہ دیا۔ یہ پہلا لمس تھا جو محبت سے بھرا ہوا تھا۔ حمنا اس کی اس حرکت پر کانپ کے رہ گئی۔ زیان نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک پینڈنٹ نکالا اور حمنا کے گلے میں پہنا دیا جس پر زی اور ایچ لکھا ہوا تھا۔ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں حمنا، کیا تم میری ہمسفر بنو گی؟ دیکھو نا کتنے پیارے لگتے ہیں ہم ساتھ، زیان نے حمنا کو اپنے حصار میں لیتے کہا۔ ماشاءاللہ، حمنا نے فوراً آہستہ آواز میں زیان بات پر کہا۔ زیان نے اس کے ہونٹوں کی جنبش کو سمجھتے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ آئی لو یو حمنا، زیان دل و جان سے خوش ہوتا بولا۔ اب چلیں، دیر نہیں ہو رہی، حمنا نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہا۔ چلو یار، زیان اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گیا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، سب لوگ زیان کو مبارکباد دینے آئے ہوئے تھے۔ اس کے حریف بھی نہ چاہتے ہوئے اسے مبارکباد دینے آئے تھے کیونکہ اب 5 سال تک اس سے بنا کر رکھنی تھی ان سب کو۔ مبارک ہو زیان سلطان، شادی کی بھی اور الیکشن جیتنے کی بھی، شمس درانی نے زیان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا۔ شمس درانی کے ساتھ کھڑی ہستی کو دیکھ کر حمنا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ زیان شمس درانی سے ایکسکیوز کرتا جیسے ہی آگے بڑھا، حمنا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ کیا ہوا حمنا، تمہارا چہرہ کیوں پیلا پڑا ہے؟ زیان نے پریشانی سے حمنا کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ جو اس آدمی کے ساتھ لڑکی کھڑی ہے، اسی نے مجھے وہ جھوٹے ثبوت دیے تھے اور کہا تھا کہ آپ کا اصل چہرہ دنیا کو دکھاؤں۔ حمنا روتے ہوئے بولی۔ ادھر دیکھو حمنا، میری طرف۔ زیان نے حمنا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تمہیں ان سب چیزوں کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، سب دیکھ لوں گا، تم اپنا موڈ ٹھیک کرو اور پارٹی انجوائے کرو۔ زیان نے کہتے اس کے آنسو صاف کیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ موڈ ٹھیک کرو اپنا، ورنہ میں نے سب کے سامنے تمہارا موڈ ٹھیک کیا تو پھر تم نہ چھپائی پھرو گی۔ زیان نے اس کے بال سیٹ کرتے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی بات پر حمنا سرخ ہو گئی۔ کچھ تو شرم کرے، حمنا اسے شرم دلاتے بولی جس پر وہ قہقہہ لگا گیا۔ اتوار کا دن تھا، سلطان گردیسی اور حمنا لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب زیان گھر سے داخل ہوا۔ پورے 1 ہفتے بعد وہ گھر آیا تھا۔ السلام علیکم، زیان مسکراتا حمنا کے برابر بیٹھ گیا۔ دیکھے بابا، اب کچھ لوگ اتنا مصروف ہو گئے کہ گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نہیں، ہفتہ ہفتہ شکل نہیں دکھاتے۔ حمنا زیان کے پاس سے اٹھ کر سلطان گردیسی کے ساتھ جا بیٹھی۔ سن رہے ہو زیان میاں، ہماری بیٹی کو آپ سے شکایت ہے، آپ کی جرت کیسی ہے ہماری بیٹی کو نظر انداز کرنے کی؟ سلطان گردیسی زیان کو دیکھ کر شرارت سے بولے۔ بابا یار، آپ کو پتہ ہے اسکول بنوا رہا ہوں، ساتھ ہی ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اسی وجہ سے بس گھر نہیں آ سکا۔ زیان نے وجہ بتائی۔ چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے، آپ گھر آ جایا کریں، ہماری بیٹی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ سلطان گردیسی محبت سے حمنا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ اوکے باس، آئندہ کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی، اور آئی پرامس آپ کی بیٹی کو اب کوئی شکایت نہیں ہونے دوں گا۔ زیان نے حمنا کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ ماری۔ سلطان گردیسی کے سامنے اس حرکت پر وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ سر کام ہو گیا، وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ اسلم نے آ کر زیان کو بتایا۔ گڈ، زیان نے اسلم کو دیکھ کر کہا۔
یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہمیں بھی پتہ چلے۔ سلطان گردیسی زیان کی طرف دیکھ کر بولے۔ ٹی وی کھولیں۔ زیان کے کہنے پر حمدہ نے ٹی وی آن کیا۔ ہم آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں گے، سوشل میڈیا پر مشہور پارٹی کی ممبر شمس درانی اور ان کی سیکرٹری سنبل سے منسوب چند نجی نوعیت کی تصاویر وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تاہم اس حوالے سے دونوں شخصیات کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ رپورٹر خبر پڑھ رہی تھی اور حمدہ اور سلطان گردیسی حیرت سے زیان سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دونوں جیسے کو تیسا، بس فرق اتنا ہے کہ وہ جھوٹ تھا اور یہ سب سچ۔ زیان سلطان کی بات پر سلطان گردیسی اور حمدہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ حمدہ کب سے زیان کا انتظار کر رہی تھی مگر زیان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ حمدہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے کہ زیان سلطان خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر اپنی شریکہ حیات پر پڑی جو گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ زیان کو پہلی بار ملاقات یاد آئی تھی، تب بھی حمدہ نے اسی رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی لو۔ زیان نے حمدہ کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز پر حمدہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ آ گئے آپ؟ مجھے لگا آج بھی نہیں آئیں گے۔ حمدہ بیڈ پر سیدھی ہوتی بیٹھ گئی۔ ارے ایسے کیسے نہیں آتا؟ میری پیاری بیگم کی برتھ ڈے ہے یار، اتنا خاص دن ہے آج میرے لیے کہ آج آپ اس دن 30 سال پہلے اس دنیا میں آئی تھی۔ زیان نے شرارت سے کہا۔ کیا میں آپ کو اتنی بڑی لگتی ہوں؟ حمدہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ ارے بالکل بھی نہیں میری جان، زیان نے اسے گلے سے لگاتے کہا۔ ویسے یہ نا آپ نے اپنی عمر بتائی ہے، میں تو ابھی 24 کی ہوں، اتنا بڑا بنا دیا مجھے۔ حمدہ اس سے ہاتھ چھڑاتے بالکنی میں گئی۔ یار یہ تم لڑکیاں اپنی ایج کو لے کر اتنی ٹچی کیوں ہوتی ہو؟ زیان اس کے پیچھے آتا بولا۔ زیان یہ سب کیا کیا آپ نے؟ حمدہ حیرت سے مڑ کر زیان کو دیکھ کر بولی۔ بالکنی پورے گلاب کے پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ سینٹرل ٹیبل پر خوبصورت سا ہارٹ شیپ کا کیک رکھا ہوا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے مائی لو لکھا ہوا تھا۔ کیسا لگا؟ زیان نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیارا ہے یہ سب، حمدہ مسکراتے ہوئے زیان کو دیکھ کر بولی۔ ان دونوں نے مل کر کیک کاٹا اور پھر وہ دونوں جھولے پر بیٹھ کر کیک کھانے لگے جو زیان نے حمدہ کی پسند پر بالکنی میں لگوایا تھا۔ زیان ایک بات تو بتائیں، جب آپ نے نکاح کیا تھا تب آپ اتنے غصے میں تھے، پھر ایک دم سے کیسے بدل گئے؟ حمدہ نے اپنے دل میں پنپتا ہوا سوال کیا۔ جب نکاح کے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو گئے تو مجھے تکلیف ہوئی تھی، اور جب تم اسٹیج پر کھڑی کانپ رہی تھی تو میرا دل کیا میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی پناہوں میں چھپا لوں۔ میں جانتا تھا کہ تمہارا کوئی نہیں، اور تم نے جب اعتراف کیا تھا کہ تم نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تو یہ بھی معلوم تھا مجھے کہ ہاسٹل میں رہنے اور نوکری کے لیے تمہیں پریشانی ہوگی، تو میں نے سوچا تھا میں تمہیں سپورٹ کروں گا، مگر مجھے خود ہی اندازہ نہیں ہوا کہ کب میرا دل تمہارے ساتھ مانگنے لگا۔ مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا اور پھر مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ زیان نے محبت سے کہتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حمدہ محبت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک غلط فہمی سے شروع ہوئی ملاقات کا اختتام بہت خوبصورت ہوا تھا۔